اصل میں انتظامی امور سے ایک ضرورت سے گیا تھا، لیکن میری خوشبختی کہ مجھے ایک بہت معقول اور بہت پرمغز نظامت کے بعد یہاں حاضر ہونا پڑا ہے۔ یہاں سے بات شروع کرتا ہوں کہ جو بے قابو ہوں ان پر بھی وہ قابو بھیج دیتا ہے۔ کیا کہنا؟ جو بے قابو ہوں ان پر بھی وہ قابو بھیج دیتا ہے۔ وطن کو کوئی خطرہ ہو تو ٹیپو بھیج دیتا ہے۔ واہ! وطن کو کوئی خطرہ ہو تو ٹیپو بھیج دیتا ہے۔ اور نہ گھبراؤ اندھیروں سے اندھیری رات کا مالک، نہ گھبراؤ اندھیروں سے اندھیری رات کا مالک، مسافر حوصلہ رکھیں تو جگنو بھیج دیتا ہے۔ واہ 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 واہ! کیا کہنا نواز بھائی؟ نہ گھبراؤ اندھیروں سے اندھیری رات کا مالک، مسافر حوصلہ رکھیں تو جگنو بھیج دیتا ہے۔ اور میاں سجدے میں گر جاؤ دعائیں مانگ کر دیکھو۔ میاں سجدے میں گر جاؤ دعائیں مانگ کر دیکھو، خدا کاغذ کے پھولوں میں بھی خوشبو بھیج دیتا ہے۔ واہ واہ واہ! خدا کاغذ کے پھولوں میں بھی خوشبو بھیج دیتا ہے۔ خوشبو بھیج دیتا ہے۔ پر بہت محبتوں سے نوازا عادت بھائی نے، میں شکر گزار ہوں ان کا، اور چند شعر حاضر اور کرتا ہوں۔ اور کرتا ہوں میں عکس ہوں، میں عکس ہوں، اس عکس کا کردار تو تم ہو۔ میں عکس ہوں، اس عکس کا کردار تو تم ہو۔ ویسے تو اتفاق سے میں ایک ضرورت سے گیا تھا، لیکن اعظم بھائی جو بات کہہ رہے تھے قومی سطح پر یہ مسئلہ بہت ہے کہ جو لوگ حساس ہیں، جو اصلاح چاہتے ہیں، میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں، اپنے ایک اسکول تک جاتا ہوں، میں راستے میں جن راستوں سے گزرتا ہوں وہ ہم سب لوگوں کے راستے ہیں، اور میں کتنی بار مرتا ہوں، کتنی بار زندہ ہوتا ہوں، یہ میں ہی جانتا ہوں۔ خدا کرے کہ ہم تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں، شعور آئے، سمجھ آئے۔ ویسے تو یہ ہے کہ رفتہ رفتہ انہیں وحشت کا شعور آئے گا، آتے آتے ہی سمجھ آئے گی دیوانوں میں، اب کچھ ماحول بدلا ہے۔ اعظم بھائی سے جو تعلق اور رابطہ ہے وہ تعلیمی ہے، اور مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی میں ایسا پروجیکٹ پیش کرتا ہوں وہ اس کی تائید بھی کرتے ہیں، تصدیق بھی کرتے ہیں اور سرپرستی بھی کرتے ہیں۔ میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ کبھی رامپور آئیں تو آپ بہت اچھا لگے گا۔ کشادہ سڑکیں، لاجواب فٹ پاتھ، بہترین مطلب ایک سے بلند دروازہ، اس کے ساتھ ساتھ جب آپ تعلیمی ادارے دیکھیں گے تو آپ کو افتخار محسوس ہوگا کہ ہمارے بھی ادارے اتنے شاندار ہوتے ہیں۔ اس کے در و دیوار آپ سے بات کریں گے، اس کے کلاس روم آپ سے گفتگو کریں گے، آپ کی نسلوں کو افتخار محسوس ہوگا۔ کبھی ضرور جائیے گا رامپور، تو پھر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا کہ ایک آدمی جو ہے وہ بہت فرشتہ صفت ہے، اس نے بڑا کام کیا۔ خیر، میں عرض کرتا ہوں کہ میں عکس ہوں، اس عکس کا کردار تو تم ہو۔ واہ! اعظم بھائی کی طرف سے شعر پیش کرتا ہوں کہ میں عکس ہوں، اس عکس کا کردار تو تم ہو، سایہ تو میں ہوں پر میری دیوار تو تم ہو۔ واہ 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 واہ! سایہ تو میں ہوں پر میری دیوار تو تم ہو۔ سایہ تو میں ہوں پر میری دیوار تو تم ہو۔ ہم ہی تو مناتے ہیں، ہم ہی تو مناتے ہیں، ہمیں کہتے ہو بیزار۔ ہم ہی تو مناتے ہیں، ہمیں کہتے ہو بیزار، منہ پھیرے ہوئے بیٹھے ہو بیزار تو تم ہو۔ واہ! منہ پھیرے ہوئے بیٹھے ہو بیزار تو تم ہو۔ اور دوستو چھوٹا سا شاعر پوزیٹیو اپروچ، مثبت سوچ اور فکر کے ساتھ شعر کہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ منہ پھیرے ہوئے بیٹھے ہو بیزار تو تم ہو، ہر بات کو کہتے ہو کہ ممکن ہی نہیں ہے، ہر بات کو کہتے ہو کہ ممکن ہی نہیں ہے، لگتا ہے میرے رستے کی دیوار تو تم ہو۔ واہ 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 واہ! ہر بات کو کہتے ہو کہ ممکن ہی نہیں ہے، لگتا ہے میرے رستے کی دیوار تو تم ہو۔
بے مول ہی بک جائیں گے ہو جائیں گے انمول، بے مول ہی بک جائیں گے ہو جائیں گے انمول، سنتے ہیں کہ اس بار خریدار تو تم ہو، واہ واہ واہ، سنتے ہیں کہ اس بار خریدار تو تم ہو، اور مانا کہ گناہگار محبت ہوں میں لیکن، کیا کہنا، مانا کہ گناہگار محبت ہوں میں لیکن تم غور کرو اصلی گناہگار تو تم ہو۔ واہ 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 واہ، اور یہ شعر عرض کرتا ہوں لہذا فرمائیں کہ اصلی گناہگار تو تم ہو، کہ دنیا سے چھپاؤں بھی تو کس طرح چھپاؤں، دنیا سے چھپاؤں بھی تو کس طرح چھپاؤں، میں ایک خبر ہوں مگر اخبار تو تم، واہ واہ واہ، ایک مطلع اور دو شعر سنا کے اجازت چاہتا ہوں۔ ارشاد، عرض کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ پھولوں نے دیے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا، پھولوں نے دیے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا، کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا کیا، واہ واہ، اب آپ سے دعا بھی چاہوں گا اور شرکت بھی، کہ پھولوں نے دیے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا، کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا کیا، جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینا، جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینا، گر دل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھن سے گرا کیا، واہ 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 واہ، جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینا، گر دل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھن سے گرا کیا، تم نے جو مہکتے ہوئے یہ شعر کہے ہیں، تم نے جو مہکتے ہوئے یہ شعر کہے ہیں، پھر کوچہ جانا سے کوئی زخم ملا کیا، واہ واہ، پھر کوچہ جانا سے کوئی زخم ملا کیا، اور وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں سب سے، وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں سب سے، میرے بارے میں سب سے۔ ہم شکر گزار ہیں ایس پی سنگھ صاحب کے کہ وہ اپنی تمام سفر کی صعوبتیں اٹھا کر کے اور براہ راست مشاعرے میں تشریف لائے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، کہ پھولوں نے دیے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا، کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا کیا، جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینا، گر دل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھن سے گرا کیا، وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں سب سے، ایک میرا بھی شاعر ہے اسے تم نے سنا کیا، ایک میرا بھی شاعر ہے اسے تم نے سنا کیا، اور دوستو یہ آخری شعر کہ چھالے تھے انا تھی کہ وہ غیرت تھی کہ کیا تھا، دوسرے مصرے پہ شرکت فرمائیں کہ چھن سے گرا کیا، چھالے تھے انا تھی کہ وہ غیرت تھی کہ کیا تھا، جب فرش تھا مخمل کا تو تلووں میں چبھا کیا، واہ واہ واہ، فرش کا بہت بہت شکریہ آدم بھائی کا بھی کہ انہوں نے بھرپور شرکت کی اور سرپرستی فرمائی، اور تمام معزز شعراء حضرات کا، پروفیسر وسیم بریلوی صاحب کا، ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کا، سردار پنچی صاحب کا، اور تمام دوستوں کا، ندیم فرخ صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں، اور ابھی عنقریب آدم بھائی کی سرپرستی میں اتر پردیش اردو اکیڈمی نے اردو ماس کمیونیکیشن اینڈ میڈیا سینٹر بنایا ہے، انشاءاللہ دسمبر میں اس کا افتتاح ہوگا، اور یہ نیا ادارہ ہوگا اتر پردیش اردو اکیڈمی کی طرف سے، اور حالانکہ کوئی محل اس کا موقع نہیں ہے، لیکن میں خوشی میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اردو آئی ایس اسٹڈی سینٹر جو محترم اعظم خان صاحب نے کوشش کر کے سرکار سے بنوا کر کے دیا ہے، انہوں نے 2.5 ایکڑ جگہ دی ہمیں اور 20 کروڑ روپے کی لاگت سے بلڈنگ بنا کر کے دی ہے، ہمارا پہلا بیچ کامیاب ہو کر کے گیا ہے، 39 بچوں میں سے 28 بچے کامیاب ہوئے ہیں، اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ ذیشان ملک جو پرتاپ گڑھ کا رہنے والا لڑکا ہے، اس نے آئی ایس پریلیمز میں کامیابی حاصل کی ہے، تو خدا کرے آپ جب یہاں سے لوٹیں تو مشاعرے کی یادیں نہیں بلکہ یہ بھی پیغام لے کے جائیے کہ یہ آئی ایس اسٹڈی سینٹر، یہ اردو ماس کمیونیکیشن، یہ سب آپ کے لیے ہے، آپ کے گھر میں بھی کوئی نہ کوئی ذیشان ملک ہے، اسے بھی بھیجیے، اور یہ غریبوں کے لیے ہے، تو آپ اس طرف بھی توجہ فرمائیں
تو تاکہ اردو اکیڈمی کا مقصد پورا ہو سکے، اس کے لیے ہم اعظم بھائی کے، محترم وزیر اعلیٰ کے بہت شکر گزار ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا، انہوں نے 2.35 کروڑ روپے کی ہماری گرانٹ کو ہماری چھوٹی سی گزارش پر 4.70 کروڑ کیا ہے، اور ایسے ہی اردو IAS اسٹڈی سینٹر کی 1.5 کروڑ کی گرانٹ کو 50 لاکھ روپے اس سال بڑھائے ہیں، 2 کروڑ کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اس طرح کے پروجیکٹ چلیں گے۔ خدا اعظم بھائی کو بھی صحت، عافیت، برکت، عزت دے اور حاسدین سے بچائے، اور ایسے ہی وہ پروجیکٹ اور ہماری سرپرستی کرتے رہیں۔ جزاک اللہ۔